شب برات عبادت کی رات ہے، سجدے میں سر جھکاؤ شفاعت کی رات۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، ماہ شعبان المعظم کی ایک عظیم رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس رات کی خصوصیات کیا ہیں، اس رات میں بندوں کے لیے انعامات کیا ہیں، اور اس رات میں کون سے بندے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہیں گے، اس حوالے سے نشستیں چل رہی ہیں۔ سابقہ نشست میں شب برات ہی کے تعلق سے عرض کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، نصف شعبان کی رات یعنی 15ویں شب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، اور مشرک، دل میں کینہ رکھنے والے اور رشتہ داریوں کو منقطع کرنے والے اور بدکار عورتوں کے سوا تمام لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سابقہ نشستی میں نے عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کے سامنے جتنی حدیث اور حدیث میں جتنے بھی الفاظ بیان فرمائے، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے امانت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس قول کو اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کر دیا۔ شب برات کی یہ حدیث اور یہ روایتیں مختلف صحابہ سے مروی ہیں، اور زیادہ تر یہ روایتیں ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصف شعبان یعنی 15ویں رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سب سے پہلی بات بیان فرمائی کہ رب قدیر آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بندہ اس بات کو ذہن میں رکھ لے اور یہ بات محسوس کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ویسے تو ہم سے قریب ہی ہے، ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اس کے باوجود رب قدیر اپنے بندوں کو اپنی قربت کا احساس دلانا چاہتا ہے۔ جو بندے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات شاید ہم سے دور ہو، تو رب قدیر نے اپنے بندوں کے اس شک کو، اس وہم کو دور فرمایا اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے یہ اطلاع دلوا دی کہ زمین والوں کے لیے بعض ایسی راتیں جو خدا کو محبوب ہیں، خدا کو پسند ہیں، جب ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے عبادت کرتے ہیں، یا جب بھی ایسی راتیں آتی ہیں جن میں اللہ کی بندگی کثرت سے ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، تم میری عبادت کرو، میں تم سے بہت زیادہ قریب ہوں، میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس کو بھی تم محسوس کرو، اور تمہاری عبادتوں کی خاطر اور ان مقدس راتوں کی خاطر میں آسمان دنیا پر بھی جلوہ گر ہوتا ہوں، تاکہ تم اس بات کو محسوس کرو کہ رب ہم سے بہت زیادہ قریب ہے۔ اور جب محبوب کے قریب ہونے کا تصور ہوتا ہے تو انسان کی کیفیتیں الگ ہوتی ہیں، سوچ مزاج میں تبدیلی آتی ہے۔ اسی طرح ان ایمان والے بندوں کی عبادت میں تبدیلیاں آتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سے بہت زیادہ قریب جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ تہجد کی نماز پابندی سے ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس بندے سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ آسمان دنیا پر رب قدیر اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اس رات میں جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی، ان لوگوں میں سب سے پہلا وہ شخص ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ میں شرک کرتا ہے۔ سابقہ نشست میں شرک کی حقیقت آپ کے سامنے رکھی گئی، شرک کسے کہتے ہیں اور کون کون سے اعمال کی وجہ سے بندہ مشرک ہو سکتا ہے، اس کا مختصر سا تذکرہ کیا گیا۔ وعدے کے مطابق ایک اور نشست اسی حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ کوئی اتنا مختصر سا موضوع نہیں ہے کہ جو مختصر سی نشستوں میں مکمل ہو۔ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے جس کو سمجھنے اور جس کو سمجھانے کے لیے کافی وقت درکار ہے، مگر کچھ اہم باتوں کے ذریعے آپ تک اس کی تعلیم دی جا رہی ہے، اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ بندہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان چیزوں سے حفاظت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار لے، تاکہ اس کی زندگی شرک سے اور کفر سے محفوظ رہے، اور شرک اور کفر سے محفوظ ہونے کی وجہ سے بندہ دائمی عذاب سے اور دائمی جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سابقہ نشست میں چند باتیں بتائی گئی تھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے شرک سے دور رہنے کا حکم دیا، اور اپنے بندوں پر رب قدیر نے اپنے اس فرمان کو بھی ظاہر فرما دیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا کہ جو اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اس کے علاوہ رب جس کی چاہے مغفرت فرما دیتا ہے۔ شرک کرنے والا دائمی جہنمی ہے، کفر میں زندگی گزارنے والا دائمی جہنمی ہے، دنیا اس کی چاہے کیسے ہی گزر جائے،
مگر آخرت اس کی خراب ہے، اور وہ اپنے برباد انجام کو مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے دن سے جہنم میں ڈالنے تک اور جہنم سے لے کر جب تک اللہ تبارک و تعالی چاہے، یہ مختصر سی دنیا کے لیے شرک کی دائمی سزا کو مقرر کیا گیا، اور مختصر سی اس زندگی میں اپنے شوق کو پورا نہ کر کے خدا کی اطاعت کرنے والے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دائمی جنت دینے کا وعدہ فرمایا اور اس کی نعمتیں دینے کا وعدہ فرمایا۔ شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے، جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں میں بڑا گناہ یہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بھی فرمایا تھا، اور اگر میں اس آیت مبارکہ کی روشنی میں آپ سے عرض کروں کہ ہر وہ ماں باپ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے، ان ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو جہاں پر آپ بہت ساری تعلیمات دیتے ہیں، وہیں پر اپنی اولاد کو شرک سے بچنے کی تعلیم بھی دیا کریں۔ یہ حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کی سنت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اور نصیحت کا آغاز انہوں نے کیا تھا، فرمایا تھا اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، اس ظلم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اتنا بڑا ظلم ہے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا۔ قرآن ہماری رہنمائی کے لیے ہے، قرآن راستہ دکھانے کے لیے بھی ہے، قرآن ہماری تربیت کے لیے بھی ہے۔ اس قرآن سے تربیت لینا ہم نے چھوڑ دیا، جس کی بنیاد پر آج ہم ناکارہ ہو گئے، ذلیل و خوار ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں قرآن کے ذریعے یہ تربیت کی جا رہی ہے، اور قرآن تربیت کے انداز کو ایک والد کے ذریعے بیٹے کی نصیحت کے طور پر پیش کر رہا ہے، اور وہ نصیحت یہ ہے سب سے پہلے کہ بیٹا اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ بندہ بہت سارے عمل کر لے مگر اس کے نام اعمال میں شرک ہو تو اس کے عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اور بندہ کوئی عمل نہ کرے اور اس کے نام اعمال میں کوئی عمل نہ ہو اور شرک بھی نہ ہو، تو جو گناہ اس نے کیے تھے اس کی سزا ملنے کے بعد اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اپنی اولاد کو شرک کے حوالے سے تعلیم دو کہ کون کون سے کلمات سے بندہ ایمان سے شرک کی طرف چلا جاتا ہے اور ایمان سے کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو بندہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم کو اس بندے کے لیے واجب کر دیا ہے۔ اس کے بارے میں کئی قرآن کی آیتیں ہیں جس میں رب قدیر نے اپنے بندوں کو شرک سے بچنے کی تعلیم دی اور تاکید بھی فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے اپنی امت کو اس سے بچنے کا حکم دیا، اور یہ احادیث صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو پیدائشی مشرک ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی حالت ایمان میں گزارتے ہیں۔ حضور کی تاکید ان کے لیے بھی ہے کہ شرک سے بچو، کیونکہ بندہ کب اپنی زبان سے کلمات کفر نکال دے، کلمات شرک نکال دے، اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بات کرو تو بہتر بات کرو ورنہ خاموشی اختیار کرو۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ خیر کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ آج ہماری زبان خیر بولتی ہی کہاں ہے؟ ہمارے دل و دماغ کو خیر کا علم ہی نہیں ہے۔ ہمارا وجود شر کی طرف بڑھ رہا ہے اور شر کے ساتھ میں ہمارے وجود کا وقت گزر رہا ہے، لہٰذا ہمیں خیر کا علم نہیں ہے۔ جب خیر کا علم ہی نہیں ہے تو ہمیں بات کرنے کا حق بھی نہیں ہے۔ مگر آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نہ بولوں تو لوگ میرے بارے میں غلط تصور کریں گے، اسی لیے جس کی جو مرضی میں آئے بول دیتا ہے۔ قرآن کی آیت معلوم نہیں ہوتی مگر جب دین کی بات کرتا ہے تو نہ جانے کون سی بات کو کہتا ہے یہ اللہ نے فرمایا۔ حدیث کا علم نہیں ہوتا، نہ جانے کن کی بات ہوتی ہے، کہتا ہے حضور نے فرما دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے فرما دیا۔ خیر، بزرگوں کی طرف کسی قول کا اشارہ کرو اور اس کا تعلق نیک اعمال سے ہو تو خیر یہ بات اتنی غلط نہیں ہوتی جتنی بات بندہ قرآن میں نہ ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ اللہ نے فرما دیا۔ بہت سارے لوگوں کی زبان سے آپ یہ بات سنتے ہوں گے، اللہ نے فرمایا ہے، جبکہ اللہ نے وہ قول بیان ہی نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا ہے۔ اسی طرح حضور کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا، جبکہ بات حدیث کچھ اور ہوتی ہے، بندہ کچھ اور بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث کا جب بیان ہو تو اس میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ بندے کو کہنا چاہیے کہ معنی اور مفہوم بیان کر رہا ہوں، تاکہ اس کی وجہ سے وہ پکڑ میں نہ آ سکے، کیونکہ اس نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ معنی اور مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ معنی قرآن کا ہوتا ہے، مفہوم انسان کے اپنے دماغ اور اپنے خیال یا اکابرین کے اقوال کی روشنی میں ہوتا ہے۔ خیر، اس تفصیل میں نہیں جانا، بلکہ عرض کرنا یہ ہے کہ اپنی اولاد کو شرک کے حوالے سے تعلیم دو، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کی جائے اور جس قدر ہو سکے ان سے بچا جائے۔ اب آئیں ہم حدیث کی طرف کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن احادیث کا شرک کے حوالے سے تذکرہ فرمایا، اور شرک کے ساتھ ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن اعمال کو گناہ کبیرہ میں شامل فرمایا، تاکہ جب ہمیں اس بات کا علم ہو تو ممکن ہو جب ہماری زندگی میں ایسے حالات بنے تو ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، بھلے ہی ہماری جان کیوں نہ چلی جائے مگر ہمارا ایمان سلامت رہے۔ جان تو جانی ہے، کیسے بھی جانی ہے، مگر ایمان چلا گیا تو آنے والی جو زندگی ہے وہ تباہ و برباد اور انسان کے لیے بے عزتی، شرمندگی اور رسوائی کا سبب بنے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا اور گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا، جن گناہوں کو ہلاک کرنے والے اعمال سے تشبیہ دی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اگر بندہ یہ عمل کرتا ہے تو وہ عمل اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ جادو کرنا، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، جہاد کے روز پیٹھ پھیرنا، پاک دامن اور بھولی بھالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، یہ 7 چیزیں ہیں جن سے بچنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا۔
بعض روایات 9 کی بھی ملتی ہے اور اس میں والدین کی نافرمانی کرنا بھی ہے اور مسجد حرام کی آباد اور بنجر زمین کو اپنے لیے حلال و جائز سمجھنا، یعنی وہاں پر کوئی ایسا حرام کام کرنا جس کے کرنے کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منع فرما دیا۔ اس طرح اور بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ملتے ہیں، بعض میں 6 کا تذکرہ آیا کہ 6 ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور کوئی بھی حدیث میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شروع کی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا جو آغاز فرمایا، ہلاک کرنے والے اعمال کا جو آغاز فرمایا، ان میں سب سے پہلے حضور نے شرک کا تذکرہ فرمایا۔ باقی جو اعمال ہیں اس کا تعلق بھی ہمارے عنوان ہی سے ہے، شب برات کے عنوان سے۔ شب برات میں جادوگر کی معافی نہیں ہوگی، سود کھانے والے کی معافی نہیں ہوگی، والدین کے نافرمان کی معافی نہیں ہوگی، کینہ رکھنے والا، کہانت کرنے والا، اور اسی طرح جوا کھیلنے والا، شراب پینے والا، ایسے کئی افراد کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کی فہرست بیان فرمائی ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے بخشش سے محروم ہو جائیں گے اور مغفرت سے محروم کر دیے جائیں گے، اور ان میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ شرک کرنا۔ جو شخص کسی ذات و صفات میں اللہ تبارک و تعالی کا شریک ٹھہرائے پھر بغیر توبہ کیے مر جائے تو وہ دائمی جہنمی ہے، اور اس کے دائمی جہنمی ہونے کا ثبوت قرآن حکیم سے ملتا ہے۔ اور جو شخص شرک کرے پھر اپنی زندگی میں توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو تو وہ جنتی ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ بندہ جتنا بھی شرک کرتا تھا، جتنوں کو بھی وہ اپنا معبود مانتا تھا، ان تمام سے بیزارگی کا اظہار کرے۔ یہ نہیں کہ ایک طرف اللہ کی توحید کا اقرار بھی کرتا ہے اور دوسری طرف معاذ اللہ کے کاموں میں ان کو مددگار مانتا ہے، تو ایسا بندہ بھی مشرک ہے، کیونکہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ میں لوگوں کو شریک کر رہا ہے یا اشیاء کو شریک کر رہا ہے۔ اس چیز سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کا مددگار کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ سب کا مددگار ہے۔ ہاں، اللہ کے دین کے مددگاروں کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے فرمایا تھا، من انصاری الی اللہ، اللہ کی خاطر میری کون مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا تھا کہ اللہ کی خاطر ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور قرآن کریم میں جو اس طرح کی آیتیں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، اس سے مراد اکابرین نے اللہ کے دین کی مدد لی ہے۔ اللہ کی مدد بندہ نہیں کر سکتا، حالانکہ وہی سب کی مدد فرماتا ہے، ہر چھوٹے بڑے کی مدد وہی فرماتا ہے، ہر کمزور اور طاقتور کی مدد وہی فرماتا ہے، ہر بیمار اور صحت مند کی مدد وہی فرماتا ہے، ہر پریشان اور آرام میں رہنے والے کی مدد وہی فرماتا ہے، ہر زندے کی مدد وہ فرماتا ہے، ہر چیز کی مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کسی کو ہوا کے ذریعے مدد پہنچائی جاتی ہے، کسی کو غذا کے ذریعے مدد پہنچائی جاتی ہے، کسی کو قوت و طاقت کے ذریعے مدد پہنچائی جاتی ہے، کسی کو شفا کے ذریعے مدد پہنچائی جاتی ہے، کسی کو پانی کے ذریعے مدد پہنچائی جاتی ہے، کسی کو روشنی کے ذریعے مدد پہنچائی جاتی ہے، کسی کو جس کو جیسی مدد کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی ویسی مدد فرماتا ہے۔ بندہ اللہ کا مددگار کبھی نہیں ہو سکتا، اور اللہ اپنے بندے کا ہمیشہ مددگار ہے۔ واللہ خیر الناصرین،
اللہ بہترین مدد کرنے والوں میں ہے. لہذا بندے کو چاہیے کہ کسی حوالے سے ہمیں مدد کی ضرورت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف بندہ رجوع ہو، کیونکہ نہیں معلوم کہ ہماری تکلیف کی مقدار کیا ہے، ہماری مصیبت کی مقدار کیا ہے، ہماری پریشانی کی مقدار کیا ہے اور اس کے وجوہات کیا ہیں. آپ دنیا کے کسی شخص کے پاس چلے جائیں، چاہے وہ کسی معاملے میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ہر بندہ آپ کی مصیبت کی وجہ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ بہت سارے کہتے ہیں آپ کی مصیبت، آپ کی بیماری کی وجہ آپ کی غیر ضروری غذائیں ہیں، آپ کا برابر نہ سونا ہے، آپ کا فلاں ہے، آپ کا فلاں ہے. مگر حقیقت میں ہر مصیبت کی وجہ گناہ ہوتی ہے. بیماریاں، پریشانیاں، تکالیف، جو کچھ بھی ہم پر وارد ہوتا ہے، ان تمام کی اصل وجہ ہماری غلطیاں اور ہماری نافرمانیاں ہوتی ہیں. اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کب دور ہوگی اور کس چیز سے یہ چیز دور ہوگی. اسی لیے ہمیں تعلیم دی گئی کہ جب کبھی تم زیادہ پریشان ہو تو وضو کر کے نماز ادا کر لو. نماز میں تمہاری ساری مصیبتوں کا حل ہے، اور نماز اس انداز سے ادا کرو کہ تم اپنی ضرورتوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو. ایسا نہیں کہ جلدی جلدی تین منٹ میں 4 رکعت پڑھ لی اور یہ کہا کہ چلو ہم نے نماز تو پڑھ لی، اب مصیبت دور ہو جائے. کوئی بندہ کسی بندے کے پاس اپنی مصیبت، اپنی بیماری، پریشانی کو دور کروانے کے لیے اسے ذریعہ سمجھ کر جاتا ہے تو اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں کہ جاتے ہی اس کا کام بن جائے. ہاں جان پہچان اچھی ہو تو بات الگ ہے، مگر ٹھہرنا پڑتا ہے، جب تک اس کی باری آئے اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور اطمینان کے ساتھ اپنی مصیبت اور اپنی پریشانی کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے. تب جا کر سامنے والا اس چیز کو سمجھ کر اس کے حساب سے آپ کی ضرورت کو وہ پورا کرتا ہے. معاذ اللہ ان تمام چیزوں کی خدا کو ضرورت نہیں. خدا کو ضرورت تو خدا تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہر پریشانی میں میری طرف رجوع ہو، تاکہ اس کی بندگی کی وجہ سے میں اس پر اپنی بارگاہ سے خوب خوب انعامات نازل کر دوں اور اس کی زندگی میں خوب برکتیں عطا کر دوں. مگر آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع ہونے کے بجائے ہم نے دنیا ہی کو اپنا معاذ اللہ ماوا اور ملجا بنا لیا، اور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جواب دے گا تو میری مصیبت دور ہوگی، یہ بتائے گا تو میری پریشانی دور ہوگی، یہ مجھ پر ظاہر کرے گا تو میری تکلیف دور ہوگی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی طرف رجوع ہوں، اللہ پر توکل کریں، اللہ پر یقین کریں، اللہ پر بھروسہ کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں کسی کی ضرورت نہ پڑے گی، بلکہ ہماری ہر تکلیف میں ہمارا رب ہمارا حامی و ناصر بن جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو بھی بندہ اللہ کی ذات کا شریک ٹھہراتا ہے اور بغیر توبہ کے وہ مر جائے تو وہ حالت شرک میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا. صحابہ سے حضور نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر او کما قال، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کیا حضور فرمائیں کون سا ہے سب سے بڑا گناہ؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کی ذات کے ساتھ میں شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، آپ سیدھے سے بیٹھ گئے، اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، ایک روایت ملتی ہے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا سنو جھوٹی بات، پھر فرمایا سنو جھوٹی بات، جھوٹی شہادت. پھر آپ اس کو مسلسل فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ کاش آپ خاموشی اختیار فرما لیتے. جو سب سے بڑے گناہ ہیں ان میں سب سے اول نمبر پر اللہ کی ذات کے ساتھ میں شرک کرنا ہے،
اور دوسرا جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی ہے، اور تیسرا جو گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے وہ جھوٹی بات ہے اور جھوٹی گواہی ہے۔ اب ان تینوں فرمان کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں۔ ہمیں اتنا تو پتا ہے کہ ظاہری طور پر ہم شرک نہیں کرتے، کسی کو نہ خدا مانتے ہیں خدا کے علاوہ، نہ کسی کو خدا سمجھ کر اس کے سامنے ہم جھکتے ہیں، مگر کہیں ایسا تو نہیں کہ اس دوسرے گناہ میں ہم ملوث ہوں، والدین کی نافرمانی، ان کو ستانا، پریشان کرنا، تکلیف دینا، ان پر ظلم کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا نہ کرنا، ان کو گالی دینا، ان کو برا بلا کہنا، ان کو اپنے گھر سے نکال دینا اور ان سے دوری اختیار کر لینا۔ یہ سب کر کے بندہ کتنا ہی خوشحال کیوں نہ ہو، آخرت اس کی بہت خطرناک ہے۔ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک اور قیامت سے لے کر جب تک اللہ تبارک و تعالی چاہے اسے بھیانک عذاب میں گرفتار فرمائے گا۔ شرک تو معاف نہیں ہوگا، مگر والدین کی نافرمانی کا یہ جو جرم ہے، اگر والدین بندے کو معاف کر دے تو معاف کر دیں، ورنہ قیامت کے دن اس بندے کے لیے بڑی بھیانک سزا ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہوگا۔ اور پھر جھوٹ بات بولنا، آج ہماری کئی معاملات میں جھوٹ شامل ہو چکا ہے، ہماری تجارت میں جھوٹ ہے، ہمارے معاملات میں جھوٹ ہے، گھر میں نہ جانے ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، اسکول کے بچے نہ جانے کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کالج میں پڑھنے والے بچی بچیاں کتنا جھوٹ بولتے ہیں، ماں باپ کالج کو چھوڑ آتے ہیں، مگر اللہ نہ کرے بہت سارے بچے بچیاں ایسی ہیں جو کالج سے نکل کر نہ جانے کہاں کہاں اپنا حرام کاری میں وقت ضائع کرتے ہیں، اور جب ماں باپ پوچھتے ہیں کہ کالج سے آئے ہو تو کہا ہاں کالج سے آئے ہیں، اسکول سے آئے ہیں۔ نوکریاں کرنے آج کل لڑکیوں کا بڑا شوق اور بڑا ہجوم ہو چکا ہے، اور نہ جانے ان میں کتنے کتنے غیر مردوں سے گفتگو ہوتی ہے، ہنسی مذاق ہوتی ہے، ان کے ساتھ میں ہوٹلنگ ہوتی ہے، ان کے ساتھ میں کھانا پینا ہوتا ہے، اور پھر گھر والوں کے سامنے بڑی شرافت کے لباس کے ساتھ میں حاضر ہوتے ہیں جیسے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں اور روئے زمین پر ہم سے زیادہ شریف کوئی نہیں۔ بعض لوگوں کو یہ باتیں بڑی تکلیف دیں گی، مگر حقیقت بیان کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں حضور کا غلام ہونے کی حیثیت سے کہ حضور کا پیغام آپ تک پہنچاؤں اور قیامت کی سختیوں سے میں خود بھی بچوں اور آپ کو بھی بچانے کی کوشش کروں۔ میرا مقصد صرف یہی ہے۔ اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ میرے اپنے کلمات نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے کلمات ہیں، فرامین ہے۔ آپ کے جھوٹ کو اور آپ کی حرام کاری کو آپ پر ظاہر کرتے ہیں تو آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو جس خدا اور رسول نے اس کو حرام قرار دیا ہے، ذرا سوچو اللہ اور اس کے رسول کو ہمارے اعمال سے کیا تکلیف ہوتی ہوگی۔ کچھ وقت کے سکون کی خاطر اپنی آخرت کی زندگی کو برباد نہ کرو، کچھ لمحے کی خوشیوں کی خاطر اپنی آخرت کی زندگی کو برباد نہ کرو۔ بس ایک فکر ہے جو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر آپ قبول کر لیں، ماں باپ بھی قبول کر لیں تو یہ بڑی بات ہے، اور اگر قبول نہیں کرتے تو میرا کام پہنچانا ہے، میرا کام زبردستی آپ کو عمل کرانا نہ میرا کام ہے، نہ میرا مقصد ہے، نہ قرآن و حدیث سے میرے لیے اس حوالے سے کوئی حکم ہے۔ اسی لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد پر نظر رکھو، اپنی اولاد کو اپنا فرما بردار بنانا ہو تو پہلے انہیں اپنے رب کا، اپنے رسول کا فرما بردار بناؤ، اور ان کی حرکتوں پر نظر رکھو، ان کے آنے جانے پر نظر رکھو۔ اگر آپ نے انہیں گاڑیاں دلا دی ہیں تو وہ گاڑی کہاں جاتی ہے، کس کے پاس جاتی ہے، کن سے ملتی ہے، کس کو اس گاڑی پر وہ بٹھاتی ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے والی اس کی سہیلیاں کہیں فواحشہ تو نہیں ہے، کہیں غلط راستے پر لے جانے والی تو نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں پر نظر رکھنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آپ سے آپ کی اولاد کے بارے میں بھی سوال فرمائے گا۔ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر میری باتوں کا برا لگے تو میں معافی چاہتا ہوں، مگر حقیقت یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں کا اور گناہوں کا ذکر فرمایا۔
اور اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے کے ساتھ ساتھ ارتداد یعنی مرتد ہونے کا بھی ذکر فرمایا. مرتد وہ جو ایمان لا کر اسلام سے پھر واپس بے دینی کی طرف چلا جائے، اسے مرتد کہا جاتا ہے، یعنی پلٹ جائے اپنے دین سے اور اپنے ایمان سے. ایسے شخص کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی بھیانک وعید بیان فرمائی ہے. ایسے انسان کو زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے جو اپنے دین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ میں کھلواڑ کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو شرک سے بچنے کی تعلیم دی اور الگ الگ انداز سے امت کو اس بات کی تعلیم دینے کی کوشش کی گئی کہ کس طرح سے اپنے آپ کو شرک سے بچایا جائے. اکابرین نے اس کی بڑی تحقیقیں بیان فرمائی اور بڑی تحقیقیں اکابرین نے اس حوالے سے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، ماں کی پیٹ میں طرح طرح کی نعمتیں رب قدیر نے ہمیں عطا فرمائی، اور پھر دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے تحفظ کے لیے بے شمار چیزوں کو ہماری ضرورت کے طور پر پورا فرمایا. ہماری تمام ضرورتوں کو رب قدیر نے پورا فرمایا. جو رب ہم پر اتنی مہربانی کرے کہ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہمارے لیے انتظام کرے اور دنیا میں آنے کے بعد بھی جب تک ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اس وقت بھی ہمارے لیے انتظام کرے، تو کیا وہ اس رب کے بارے میں ہمیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ جس رب نے ہم پر اتنا احسان فرمایا ہے، حقیقت میں اسی رب کی عبادت ہو، حقیقت میں اسی رب کی اطاعت ہو اور اسی رب کی فرما برداری ہو. مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ایک عجیب مزاج سے اپنی زندگی گزار رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ کر اپنے بڑے عہدیداروں کی طرف ہماری طبیعت مائل ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہمارے مالک کی بات سنیں گے تو ہمارے مالک سے ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی، ہم ہمارے سرداروں کی بات سنیں گے، ہم کسی بڑے عہدیدار، بڑے لیڈر کی بات سنیں گے، ہم کسی وزیر کی، کسی بادشاہ کی بات سنیں گے تو ہماری زندگی کے لیے سلامتی ہے. اور بہت سارے حضرات ایسے بھی ہیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ معافی کا طلبگار ہو کر عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض ایسے اس قسم کے مریدین بھی ملتے ہیں جو اپنے پیر کی خدمت میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اذان کی آواز بھی آتی ہے، لوگ اس طرف نہیں جاتے. آپ یہ نہ سمجھے میں کسی اور جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، الحمدللہ اہل سنت و جماعت سے میرا تعلق ہے، مگر جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. آپ کسی چیز کو، کسی قرآن کی آیت کو اپنے حق میں غلط عمل کو اپنے حق میں صحیح قرار نہیں دے سکتے. قرآن اور حدیث کے ذریعے، اکابرین کے اقوال کی روشنی میں جو چیز غلط ہے اس کو غلط مانا جائے. ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو لوگوں کی خدمت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ایک طرف اذان ہو رہی ہے، نماز بھی ہو گئی، مگر وہ اپنے بڑوں کی خدمت کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. کہیں حضرت ناراض نہ ہو جائیں، حضرت بڑے ہیں کہ خدا بڑا ہے، معاذ اللہ. اللہ کے سامنے حضرت کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کی عبادت کے سامنے ان کی خدمت کی کیا حقیقت ہے کہ آپ فرض نماز کو چھوڑ کر آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت چھوڑ کر ان کے در سے لگے ہوئے ہیں کہ یہاں سے نکل جاؤں گا تو کہیں میرا کام ادھورا نہ رہ جائے. معاذ اللہ، نماز کو جائیں گے تو آپ کا کام ادھورا رہے گا، عبادت کریں گے تو آپ کا کام ادھورا رہے گا. یہ کہاں کی سوچ اور کہاں کی فکر ہے کہ شیطان نے آپ کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ حضرت کے در کو چھوڑ دیں گے تو آپ کا کام نہیں بنے گا. اور ہے حقیقت ایسے ہی ہے. اگر بندہ یہ سوچ لے کہ ان کے بغیر میرا کام نہیں بنتا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے انہی کے پاس رکھ دیتا ہے، اپنے پاس آنے کی توفیق بھی عطا نہیں فرماتا. کتنے ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنے در آنے سے محروم کر دیا ہے.
ان میں اس قسم کے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو چھوڑ کر دنیا کی محبت کی خاطر اللہ کی عبادتوں کو چھوڑ دیتے. اللہ تعالیٰ پھر ان بندوں کو اس طرف آنے کی توفیق نہیں دیتا اور پھر انہی سے کام بنواتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھ لیں, اللہ انہی سے کام بنواتا ہے اور اتنا بندہ اس میں مصروف ہو جاتا ہے, اپنے حضرت کے تذکرے میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کی زبان سے کلمات کفر اور کلمات شرک بھی نکل جاتے ہیں اور اس کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا. ممکن ہے میری اس بات کو بہت سارے لوگ برا مانیں, برا جانیں, مجھے اس سے مطلب نہیں. آپ قرآن دیکھیں, آپ حدیث دیکھیں, آپ کو خود کو ان باتوں کا اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن کہتا کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ قوم کو دیکھتے کہ حق کی راہ سے گریز کر رہی ہے اور دعوت کو قبول کرنے کا کوئی اہتمام نہیں کرتی, تو آپ کو اس بات کا بہت زیادہ رنج و غم ہوتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے درمیان میں تشریف لائے اور حضور نے بہت سارے انداز کا لوگوں سے شرک دیکھا تھا. ان کے اعمال کے ذریعے شرک ظاہر ہوتا تھا, ان کے افعال کے ذریعے, ان کے اقوال کے ذریعے شرک ظاہر ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے بھی شرک نکالا, قول سے بھی شرک نکالا, فعل سے بھی شرک نکال دیا. اپنی امت کو ان تینوں طرح کے شرک سے باز رہنے کی تعلیم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی. امت نہ عمل سے کسی مخلوق کو سجدہ کر کے یا اسے خدا مان کر اپنی زندگی گزار سکتا ہے, اور نہ کوئی نیک کام کر کے اپنے عمل کو ظاہر کر کے ریا کے ذریعے اپنے عمل کو برباد کر سکتا ہے. اللہ کے رسول نے اس کو بھی شرک اصغر فرمایا ہے. مگر یہی بات ہے کہ وہ جو شرک ہے اس شرک سے ایمان چلا جاتا ہے, اور یہ جو شرک اصغر ہے یعنی ایمان تو ہے مگر کسی کو دکھانے کے لیے عمل ہوتا ہے, اس سے اعمال چلے جاتے ہیں, ایمان باقی رہتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ قرآن کہتا ہے سورہ کہف میں ہے, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا أَوْ كَمَا قَالَ. سورہ کہف کی چھٹی آیت ہے جس کا معنی اور مفہوم ہے, اور اگر یہ لوگ اس کلام پر ایمان نہ لائے تو شاید آپ ان کے پیچھے رنج و غم کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیفیت کو پیش کیا جا رہا ہے کہ کوئی مشرک ایمان نہ لاتا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایمان نہ لانے کا بڑا رنج و غم ہوتا. یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت زیادہ جنت کی ترغیب دی, جنت کی طرف توجہ دلائی, جہنم سے بچنے کی راہیں بتا دی, راستے بتا دیے, جہنم میں جانے کے راستے بھی بتا دیے کہ یہ راستہ تمہیں جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور یہ راستہ تمہیں جنت کی طرف لے جاتا ہے. لیکن عالم یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت کو پیش کرتے تو کیفیت یہ ہوتی کہ لوگ اللہ کے رسول کے اس اعلان کی مخالفت کرتے, کبھی پتھر مارتے, کبھی گالیاں دیتے, کبھی معاذ اللہ مجنوں کہتے, کبھی کچرا پھینکتے, کبھی راستے میں کانٹے بچھاتے. بہت کچھ حضور کے ساتھ کیا گیا, مگر اس کے باوجود جب ایک دن گزر کر دوسرا دن آتا اور کافروں اور مشرکوں کی سوچ یہ ہوتی کہ اتنی تکلیف ہم نے دی ہے کہ اب یہ دین کا کام نہیں کریں گے, مگر پھر دوسرے دن صبح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ ہمت و طاقت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش ہوتے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کمزور پڑ گئے معاذ اللہ, اب دین کی دعوت نہ دیں گے, بلکہ حضور کی ہمت لوگوں کو دین کی طرف مائل ہونے کا سبب بنتی اور لوگ یہ جان لیتے کہ اتنی تکلیف دینے کے باوجود جب یہ ذات اپنے مقصد کو بھول نہیں رہی ہے, مطلب یہ ہے کہ یہ دین سچا ہے, یہ دین حق ہے, اور اسی بنیاد پر بہت سارے افراد نے اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کیا. عزیزان ملت اسلامیہ, اب آپ دیکھیں قرآن کریم میں مکے میں جو صورتیں نازل ہوتی تھیں ان صورتوں میں اکثر اللہ تبارک و تعالی نے شرک اور کفر کے حوالے سے بیان فرمایا ہے.
تاکہ مکے میں جو چیزیں عام تھیں، جو شرک اور جو کفر عام تھا، اس شرک اور کفر کے حوالے سے بیان فرمایا۔ ویسے ہی جب حضور مدینہ تشریف لے گئے، یہودیوں اور عیسائیوں کے تعلق سے آیتیں نازل ہوئیں، ان کے اعمال، ان کی کتابوں کے حوالے سے، ان کی نبیوں کے تعلق سے آیتیں نازل ہوئیں۔ مدینے میں منافقین رہتے تھے تو منافقین کے حوالے سے آیتیں نازل ہوئیں۔ مدینے میں اعمال کی طرف اللہ کے بندوں کو راغب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار صورتیں اور کئی آیتیں اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا نتیجہ یہ رہا کہ قوم نے آہستہ آہستہ شرک سے بیزارگی کا اعلان کیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے مطابق ایمان کو قبول کرنے لگے۔ اور جب ایمان ان لوگوں نے قبول کیا تو وہ قول سے، فعل سے اور عمل سے، ہر چیز سے دکھاوے کو اور ہر طرح کے شرک کو اپنے عمل سے نکال چکے تھے۔ علامہ اقبال نے ایک موقع پر اپنے تجربے کی بنیاد پر ایک بات بیان فرمائی، اور بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں من ندی دم کے سگے پیش سگے سر خم کرد، سرے خم کرد۔ یہ فارسی کے الفاظ ہیں جو میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ایک کتا دوسرے کتے کے سامنے سر نہیں جھکاتا تو اے انسان، تو انسان ہو کر دوسرے انسان کے سامنے سر کیوں جھکاتا ہے؟ یعنی میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کسی کتے نے کتے کے سامنے سر جھکایا ہو۔ آپ بھی دیکھ لیں، تجربہ کر لیں۔ جب کتا کتے کے سامنے سر نہیں جھکاتا تو ایک انسان اپنی خود کی بنائی ہوئی چیزوں کے سامنے سر کیسے جھکا لے؟ وہ جانتا ہے کہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، الگ الگ چہرے دے کر بنا لیا، الگ الگ انداز سے بنا لیا، اور پھر اسی کو وہ اپنا معبود بنا لے، اسی کے سامنے وہ سجدہ کرتا رہے۔ یہ کہاں تک صحیح ہے عزیزان ملت اسلامیہ؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، یہ شرک اتنا عظیم گناہ ہے کہ اس شرک کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر جنت کو حرام فرما دیتا ہے اور جہنم کو اس کے لیے واجب قرار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی شرک کی ایک قسم ہے، اگر اس کی تفصیل ہم بیان کریں تو کافی طویل ہے، اور وہ شرک کی جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ بندہ بندوں کی خاطر عبادت کرے اور بندہ بندوں کی خاطر گناہوں کو چھوڑ دے، جس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ ہماری عبادتیں جو دوسروں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہیں، ہماری سخاوتیں، ہماری ریاضتیں، ہمارے مجاہدات، ہمارے اعمال، ہمارا تلاوت قرآن، ہمارا ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، ہمارا کسی کی مدد کرنا، کسی کا تعاون کرنا، کسی کمزور کی مدد کرنا، کسی نابینا کو راستہ پار کرانا، جتنے بھی اعمال ہیں، ان اعمال میں اگر دکھاوا مقصود ہے، یہ ساری باتوں کا میں نچوڑ بیان کر رہا ہوں، ان اعمال میں اگر دکھاوا مقصود ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شرک خفی فرمایا۔ ایک موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ شرک اصغر سے بچو، چھوٹے شرک سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری۔ جس روز اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، اس دن فرمائے گا ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے دنیا میں عمل کرتے تھے، پس دیکھو کیا ان کے پاس تمہارے لیے اجر ہے؟ ان کو دکھانے کے لیے تم نے کیا، ان کے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں۔ ہمارے لیے کرتے تو ہمارے پاس تو بہت اجر ہے، اتنا اجر ہے کہ اگر تم ایک کرتے تو ہم تمہیں 10 دے دیتے، مگر تم نے جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا ہے بس اسی کے پاس جاؤ اور اسی سے اپنا معاوضہ طلب کرو۔ امام بیہقی نے اور امام احمد نے مسند میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ اس سے سمجھ لیں کہ کوئی اگر بہترین قرآن پڑھتا ہے اور کسی سے واہ واہ کی خواہش رکھتا ہے، کسی سے عزت کی خواہش رکھتا ہے، تو اسے عزتیں تو نصیب کر دی جاتی ہیں، مگر قیامت کے دن اس بندے کو اجر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔
اس حوالے سے بہت ساری روایتیں بھی موجود ہیں، قرآن کریم میں قرآن کریم کی آیتیں بھی موجود ہیں، اکابرین کے اقوال بھی موجود ہیں۔ لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ وہ کوشش یہ کرے کہ کسی طرح سے اپنے آپ کو شرک سے بچاتا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بتاتے ہوئے اپنی گفتگو کو انشاءاللہ مکمل کر دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 3 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 3 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جدا جدا مت رہو۔ اللہ عز و جل نے جسے تمہارے معاملے کا والی بنا دیا اس کی اطاعت کرو، اور میں تمہیں 3 باتوں سے منع کرتا ہوں، فضول گفتگو، مال ضائع کرنے سے اور کثرت سے سوال کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ صاحب کنز العمال نے اس حدیث پاک کو کتاب الایمان و اسلام میں نقل فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شب برات کے حوالے سے آج یہ پہلی گفتگو ہم مکمل کرتے ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوگی، مگر اس میں مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنے شرک سے توبہ نہ کر لے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما کر، اس کے اعمال صالحہ کو پسند فرما کر اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ اب اسی کے بعد ہے دل میں کینہ رکھنے والا، رشتہ داری توڑنے والا، بدکار عورت، اور بعض روایتوں میں ہے کہ شرابی، زانی، اور اسی کے علاوہ کاہن، جادوگر، سود خور اور ماں باپ کا نافرمان، اور بھی کئی روایتیں اس انداز کی ملتی ہیں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ حضرات تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی جاتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی رضا والی زندگی نصیب فرما۔ مولا ہم سب کو شرک سے محفوظ فرما، ہماری آل اولاد، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی شرک سے محفوظ فرما۔ وہ ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو اعمال تیرے لیے خالص ہوں، اخلاص کے ساتھ اعمال کی توفیق عطا فرما۔ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، جو کوششیں ہم سے ہو رہی ہیں مولا اس کو قبول فرما۔ کل بروز قیامت اپنے حبیب کی شفاعت ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے مرحومین کو عطا فرما۔ ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات عبادت کی رات ہے، سجدے میں سر جھکاؤ، شفاعت کی